حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ ایک صحابی رسول حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا کالا رنگ مجھے جنت میں جانے سے روک سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں، کیا بات ہے؟ اگر تو ایمان والا ہے تو تجھے جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ عرض کی بات یہ ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، میرا رنگ کالا ہے، میں بدصورت ہوں اور بنو سلیم کے اشراف میں سے ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا، میری عزت اور کالے رنگ کی وجہ سے کوئی میرے ساتھ رشتہ نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج عمر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہیں۔ یہ مدینہ منورہ کے ایک چودھری تھے، بڑے مالدار، اور ان کی بیٹی بڑی خوبصورت تھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے کہا کہ وہ مجلس میں تو موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ عمر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہو کہ اپنی لڑکی تیرے نکاح میں دے دے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جا کے دروازے پر پہنچے، دروازے پر دستک دی۔ حضرت عمر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلے، پوچھا، بھائی کیا بات ہے؟ کہا، میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھیجا ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد ہوں، آپ کے پاس آپ کی بیٹی کی شادی کا اپنے لیے پیغام لایا ہوں۔ بظاہر انہیں یقین نہیں آیا، اس لیے کہا کہ بھاگ جا، کہاں کی بات کرتا ہے؟ وہ تو بیچارہ غریب تھا، پہلے کا غم کھایا ہوا، وہ ڈر کے وہاں سے پیچھے ہٹا۔ عمر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حسن جمال میں مشہور، بیٹی کے کان میں آواز پڑی، پیچھے سے آواز دی، اے ابا جان، سوچ تو لیا کرے، کیا کہہ رہے ہو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ٹکرا رہے ہو، ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں نبی کے حکم کے سامنے تیار ہوں، میں کالے گورے کو نہیں دیکھ رہی، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو دیکھ رہی ہوں۔ جاؤ، میں تیار ہوں، اور کہہ دو کہ میں شادی کروں گی۔ حضرت عمر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ باگے باگے پیچھے گئے۔ آپ مجلس میں تشریف فرما ہے، جب دیکھا کہ عمر بن وہب آئے ہیں، فرمایا، تو نے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ٹکرایا۔ عمر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خطا ہوئی، معاف فرمائیے، حکم کیجئے، کیا حکم ہے؟ فرمایا، اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرا دو۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، آپ نکاح پڑھائے؟ آپ نے نکاح پڑھایا، 400 درہم مہر مقرر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ، ساتھ لڑکی کو لے آؤ۔ کوئی بارات وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، فرمایا ساتھ بیوی کو لے آؤ۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو 1 درہم بھی نہیں ہے، میں 400 کہاں سے پیدا کروں اور اس کو لے کے آؤں؟ آپ نے فرمایا، چلو، گھبرانے کی بات نہیں، جاؤ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ، عثمان اور عبد الرحمن کے پاس، ان سے کہہ دو کہ تمہیں 200 درہم دے دے، تیرے پاس 600 درہم ہو جائیں گے، 400 سے مہر ادا ہو جائے گا اور 200 سے اپنا کوئی کام کر لینا، نہ گھر نہ در نہ کوئی چیز، کوئی کپڑا ہی لے لینا۔ عرض کیا، بہت اچھا۔ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، انہوں نے خوش ہو کر 200 سے زائد دیا۔ کتنا زیادہ دیا؟ صرف اتنا لفظ آتا ہے کہ 200 اور کچھ زیادہ، 200 اور کچھ 900 یا 1000 ہوں گے۔ اب حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوش ہوئے۔ کیوں بھائی، ایک نوجوان جو بڑی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنے والا ہو، اس کے جذبات کو کوئی سمجھ سکتا ہے سوائے اس کے جس پر خود گزر رہی ہو؟ کیا جذبہ ہوگا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا؟ کہنے لگے، لڑکی کو لینے بعد میں جاؤں گا، پہلے تو کچھ سودا بازار سے خرید لوں، 400 تو مہر میں گیا، باقی کا کیا کروں؟ کچھ کا کپڑا اور کچھ کا کھانے پینے کا سامان خرید لوں گا تاکہ میرا کچھ کام چل سکے۔ جب بازار میں داخل ہوئے تو ایک آواز کان میں پڑی، اے اللہ کے دوستو، اللہ کے راستے میں نکلو۔ بس یہ سننا تھا، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم زمین پر جم گئے، سارے جذبات، سارے احساسات کو ایک بول نے نکال کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دل میں ڈال دیا۔ کوئی ہے ایسا ایمان والا کہ جو اتنے بڑے جذبے کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر قربان کرے؟ آسمان پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی اور یوں کہا کہ اے زمین و آسمان کے رب اللہ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب اللہ،
اب میرا یہ مال شادی پر نہیں لگے گا، میرا یہ مال وہاں لگے گا جہاں تو بھی راضی، تیرا رسول بھی راضی، اور مسلمان بھی خوش ہو جائیں گے۔ نہ شادی یاد رہی، نہ رات کا وصال یاد رہا، نہ سہاگ رات یاد رہی، نہ بیوی کے پہلو میں رات کا لیٹنا یاد رہا۔ یاد رہا اللہ اور رسول کا کام یاد رہا۔ گھوڑا خریدا، ڈال خریدی، تلوار خریدی، چہرے کو چھپا لیا اور سوار ہوا۔ چہرے کو چھپا کر صرف آنکھیں ننگی، باقی چہرہ چھپا ہوا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین لمبے چوڑے سر پر کچھ نہیں پہنتے تھے، جیسے رومیوں کی عادت تھی۔ معمولی سامان ہوتا تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، ارے یہ کون ہے چہرہ چھپائے ہوئے؟ اور آپ کو خبر ہے کہ چہرہ کیوں چھپایا ہے؟ چہرہ اس لیے چھپایا ہے کہ اگر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا تو کہیں واپس نہ بھیج دے کہ ارے تو کہاں جا رہا ہے، میں نے تمہیں کہاں بھیجا تھا۔ یہ خیال ہے کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا تو واپس نہ ہو جاؤں۔ کسی نے پوچھا کہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ارے اللہ کا بندہ کوئی پردیسی ہوگا، تمہارے دین کی خاطر مدد کے لیے تمہارے ساتھ آ گیا، ارے چھوڑ دو اسے۔ اب جو لڑائی شروع ہوئی اور اس میدان میں اترے، اور لڑتے لڑتے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کو جو تیر لگا اور گھوڑا الٹ کر گرا اور گر کر مرا، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ گرے اور جلدی سے اٹھے اور جلدی اپنے بازو اوپر چڑھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازوؤں کو دیکھا، اس کے کالے کالے بازو جب باہر نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو مجھے سعد نظر آتا ہے، اور عرض کیا میری ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، اے اللہ کے رسول میں سعد ہی ہوں۔ آپ نے فرمایا خوشخبری لے لے، تو جنتی ہو گیا، تو خوشبخت ہو گیا۔ بس اس کو سننا تھا کہ چھلانگ لگائی مجمع میں، یہاں تک کہ آواز آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سعد رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑ کے گئے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو اپنی گود میں رکھا، اور آنسوؤں کی لڑیاں سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کو پونچھ رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر گر رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اے سعد رضی اللہ تعالی عنہ، تیری خوشبو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پیاری ہو چکی ہے۔ اے سعد، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا پیارا ہو چکا ہے۔ رو رہے ہیں۔ روتے روتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ پھیر لیا اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم، سعد حوض پر پہنچ گیا ہے۔ ایک صحابی نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حوض کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حوض وہ ہے جو میرے رب نے مجھے دیا ہے، اس دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، جب ایک دفعہ اس کو پی لے گا پھر دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ حدیث میں آیا ہے، اس حوض کے 4 کنارے، پہلے کنارے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے کنارے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے کنارے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے کنارے پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ یہ چاروں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کناروں پر کھڑے ہیں، امت آ رہی ہے، یہ پلا رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے مختلف باتیں آپ میں ملاحظہ کی، ایک تو آپ روئے، پھر آپ ہنسے، پھر آپ نے منہ پھیر لیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو رویا ہوں تو اپنے اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے قربانی اور شوق پر رویا ہوں، اس کی جدائی پر رویا ہوں، کس حال میں تھا، کس طرف جا رہا تھا، کن جذبوں میں جا رہا تھا، اور کیسے امر پر قربان ہوا، اس بات پر رو رہا ہوں۔ اور میں ہنسا اس بات پر جب میں نے جنت میں اس کو دیکھا، اللہ کی بارگاہ میں اس کے درجے کو دیکھا تو میں ہنس پڑا، اور جو میں نے منہ پھیر لیا اس لیے منہ کو پھیر لیا کہ میں نے دیکھا کہ جنت کی حوریں اس کی بیویاں دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں، اور تیز دوڑ کے آ رہی ہے کہ ان کے پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ گیا اور ان کے پاؤں میں پازیب چن چن کرتی مجھے نظر آ رہی ہے۔ تو میں نے شرم سے منہ پھیرا اور فرمایا کہ جاؤ ان کی بیوی سے کہہ دو کہ اللہ نے سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو تیرے سے زیادہ خوبصورت بیویاں عطا فرما دی ہے۔ میرے دوستو،
بندے کی اللہ سے محبت کے منظر پر آپ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو پڑھ ہی چکے ہوں گے۔ حقیقت میں یہ واقعہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ سے شدت محبت پر دلالت کرتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی محبت میں، حسن میں بے مثال اور مالداری میں لاجواب، بیوی کو بھی اللہ کی محبت میں ترجیح نہ دی، حتیٰ کہ نوجوانی کی اٹھتی ہوئی خواہش کو بھی سینے میں دفن کر کے حکم الہی کو مقدم رکھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا جذبے والا دل عطا فرمائے، آمین۔